عمر بالکل نہیں ہلنا, آپ جہاں بیٹھے ہوئے پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ. Hello. پھنس گیا عمر. Testing, testing. شارٹ جو ہے نا جوتوں سے لینا. 1 2 1 2. Hey guys, what's up? Welcome back to another podcast. Today is a really, really special podcast because we have a really, really special guest with us. Thank you. Shut up, Sunny. It's not me. We have my very beautiful friend who I have known for a very long time and I have worked in one project with. Chamkili, Mr. Abrar ul Haq. Thank you very much. Thank you so much. Assalamualaikum Abrar bhai, how are you وعلیکم doing? السلام الحمدللہ. کیسے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ بالکل ٹھیک. یار ابرار بھائی آپ کی آواز نہیں آئی, تھوڑا مائک آپ کو پاس لے کر Can you hear me now? یس سر, ایک سیکنڈ, لیٹ می بولیں کچھ. ہاں ہیلو ہیلو ہیلو, کین یو ہیئر می؟ پرفیکٹ پرفیکٹ. بسم اللہ. بسم اللہ. ابرار بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. لانگ ٹائم ابرار بھائی. چمکیلی کے بعد آج میں لگا دو. اچھا, do you guys know what چمکیلی is, Sunny? Yeah, the music video. ہاں, the song. Do you know the story behind it? کمپلیمنٹس مجھے اتنے ملے ہیں تمہارے بارے میں کہ یار وہ جو بچے کی چوائس تھی نا وہ کمال تھی. وہ واقعی وہ چمکیلی نا, میری چیتی بلونگڑا لین آئی ہے. تو نے کہا صحیح بلونگڑا, اس نے صحیح. اچھا ویسے بلونگڑے کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ. بلی کا بچہ میرا مطلب ہے کٹن, چھوٹا. ریئلی؟ ہاں بلونگڑا. ڈونٹ ٹیل می کہ تمہیں بلونگڑے کا نہیں پتا. مجھے جینوئنلی نہیں پتا تھا. تم شیشہ دیکھو تمہیں پتا چل جائے گا. تو آپ نے مجھے دیکھ کے آپ کو میرے اندر بلونگڑا نظر آیا تھا. اتنا کیوٹ سا گلگلو سا. اچھا مجھے ابرار بھائی کی کال آئی تھی. دس از لٹرلی like 1 week before the music video was supposed to be shot. صحیح ہے. and ابرار بھائی calls me. ابرار بھائی goes like, ہاں وہ شاویر سنا ہے آپ لاہور کے اندر اور یہ اور وہ اور یہ وہ. and I had never spoken to ابرار بھائی before. like I was always a fan and I was just like listening to his music. He called me first and then I gave him. He called you first. I wanted to take him in the music video first. What? Abrar bhai, تو یہ کیا cancellation کیا ہوا اس کا؟ بہت سارے Exactly. secrets آج secrets باہر آ رہے ہیں. اچھا نہیں, so your first choice was actually نہیں, Sunny. No, مذاق کر رہا ہوں. obviously not. So how did you get his number, ابرار بھائی? عمر کے ذریعے. عمر نے کرایا تھا رابطہ. Acha, so you got Sunny's number and then you were like, we are looking for a Balungada, so give us your brother's number? Yeah. Basically. He called me and he was like, oh, what's Shavir's number? Oh. Right? And then you got my number and her brother goes like, listen, we're looking for a Balungada, can you please do a music video? And I'm like, yeah, sure, man. And then I'm like, Abrar bhai, who's like gonna be the lead actress? And he goes like, oh, Mehwish Hayat. And I was like, oh, wow. okay. اچھا کئی لوگ جو کئی لڑکیاں, آف کورس بہت ساری لڑکیاں جس کی فین زیادہ ہیں وہ, تو ان کو بہت برا لگا نا کہ لڑکی جو ہے وہ بہت بڑی لے لی ہے اور یہ اس کے ساتھ اچھا نہیں لگ رہا اور فلانا. تو میں نے کہا یار وہ میوزک ویڈیو کا جو دیکھو نا, اگر آپ اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس کے مطابق ہی تھا. بالکل اس کے مطابق تھا. ہاں. And I had so much fun. And that was my first project and only project that was done outside of YouTube. And I want to thank you for it because you kind of gave me an opportunity where, you know, I experimented myself outside of this world of producing myself, directing myself. اور مجھے اب تک یاد ہے, اور میں اور عمر ہم دو لوگ تھے جو کہ ساری رات اور سارا دن جاگ رہے تھے, اور میں ڈانس کر رہا تھا, میں ناچ رہا تھا, سارے سو رہے ہیں, لائک لٹرلی ایوری بڈی آن دا سیٹ از سلیپنگ. ابرار بھائی سلیپنگ آن دا صوفا. صحیح ہے, سب سوئے ہوئے, کوئی یوں سویا ہوا ہے, کوئی یوں سویا ہوا ہے, کیونکہ وہ میرے خیال ہے 24 آور سے زیادہ لمبا شوٹ تھا, 1 گو کے اندر شوٹ چاہیے تھا. سو ایوری بڈی واز سلیپنگ, می اینڈ دس گائے واز اپ, اور ہم لوگ ٹک ٹاکس بنا رہے تھے, ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں, کیونکہ میں اتنا ایکسائٹیڈ تھا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. لائک میں نے دیکھا یار کیمراز لگے ہوئے, سیٹ لگا ہوا ہے, لائٹنگ لگی ہوئی ہے, لائک دیر از اے ڈائریکٹر, ہی از ٹیلنگ می واٹ ٹو ڈو. اٹ واز لائک این ایکسپیرینس دیٹ آئی ہیڈنٹ ایکسپیرینس بفور, اینڈ دیٹ واز دا ٹائم I made my decision to actually move to Pakistan. Like I made the decision that this is the life I want to live, اور اسی لیے میں پاکستان موو کرنا چاہتا ہوں. زبردست ہے, تو میرے لیے بھی بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے. اور ایک میں یہ بھی کہوں کہ یہ جو تھینکس ہے نا, یہ میوچول ہے, اس لیے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو وہ والی آڈینس ملی جو آپ کے پاس اس وقت وہ نہیں تھی, اور جو میوزک ویڈیوز میں اور میرے گانے سنتی ہے. میں سمجھتا ہوں ایک ہیوج آڈینس مجھے جو شاویر کی ملی اس حوالے سے, اور اس کی وجہ سے اس ویڈیو کے اوپر جو رسپانس آیا, آف کورس یو ڈیزرو دا کمپلیمنٹس. ماشاء اللہ, امیزنگ رسپانس. اس میں ایک بہت بڑا شیئر ہے آپ کا, اور میں اتنا انجوائے کیا, اور میں بھی اپنے آپ کو
نوجوانوں میں رہ کے ذرا بندہ نوجوان سا فیل کرتا ہے, جیسے میں اس وقت فیل کر رہا ہوں. میں کلرز جو پہن تھوڑے کے آیا ایموشنل ہوں. ہو گئے ہیں آپ, کوئی بات نہیں, ٹیشو پیپر لے کے آؤ بھائی. Sunny, what did you watch the music video? ایسا کوئی چانس ہے کوئی چمکیلا مے بی نیکسٹ ٹائم آپ چمکیلی 2 یا بس کوئی ہو رول سکتا ہے, ہو سکتا ہے, بنا دیتے ہیں, بنا دیں جس میں ان کو رول دیں, مطلب ہوتا ہے نا اس نے اس کو رول دیا, یہ وہ والا کہہ رہا ہے کوئی بس ایک مجھے رول دیں. اب ہوتا ہے نا اس کے دو معنی ہوتے, ایک ہوتا ہے میں آپ کو ایک میوزک ویڈیو میں ایک رول دینا چاہتا ہوں, ایک ہوتا ہے کہ میں آپ کو ویسے ہی رول دینا چاہتا ہوں. تو کون سا بہتر ہوتا ہے؟ نہیں, میں آپ کو ایک میوزک ویڈیو میں رول دینا چاہتا ہوں. میں آپ کو رول دینا چاہتا ہوں. اب وہ آپ اس کو جس طرح بھی آپ اس کی ڈیفینیشن جس طرح بھی آپ اس کو کر لیں ٹرانسلیٹ, وہ آپ کے اوپر ہے. نو بٹ لائک ابرار بھائی آلسو یو ٹولڈ می ٹو ونس یو میسج می اینڈ یو لائک آئی ہیو اے سانگ فار یو. ڈو یو ریمبر دیٹ کال؟ It was like a I think it was like a Are you talking borderline about political song. No. Oh, okay, yeah. Do you remember that? Yes. What? Don't ask me to sing that song right now. I just میں بالکل اچھا نہیں لگوں گا وہ. میں صرف وہ بنا کے نا سانگ تو پہاڑی کے پیچھے چھپ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی گا رہا ہے, پھر جو اس کے ساتھ ہوگی اور پھر جو لوگ انجوائے کریں گے اس کو, وہ اصل اس کا کیا ہے. کیا you don't want to sing that song? Of course not یار, تمہیں پتہ ہی ہے وہ کوئی گانا شریف آدمی کا. بھائی کون سا گانا ہے؟ Abrar bhai once called me and he's like, Shabir, مل گیا گانا تیرے لیے, گانا مل گیا. میں نے کہا yes Abrar bhai, listening. And he sent me the lyrics of the song and I read the lyrics of the song and I was like for 2 seconds I was like یہ کون سی گالی, یہ تو میں نے سنی نہیں پہلے. literally it was a hilarious song. It was like about like the current political situation, not current but like old political scenario of Pakistan, and it was like a witty song. چلے ریلیز کریں ابرار بھائی, کیا ہو گیا آپ تو ابرار بھائی کہتے ہیں ہو یار ہو سکتا ہے انشاءاللہ ایک گا دن اس کو, میں بیک کروں گا, میں پروڈیوس کرتا ہوں, تو گا اس کو. لیکن ایک چیز بتا دوں, سپر ڈوپر ہٹ ہے. یعنی 1 گھنٹے کے اندر جو آپ کو ویوز ملیں گے نا, تو پھر آپ دیکھنا کہ وہ گھنٹے والے ویوز نہیں پتہ ہے ابرار بھائی, میں نے بہت سوچا اس بارے میں. میں آپ کا اسٹارڈم میں شیئر نہیں کر سکتا. میں چاہتا ہوں آپ کریں, میں چاہتا ہوں آپ کریں, میں چاہتا ہوں سوٹ آپ پہ کر رہے نا. یار ٹرسٹ می یار, میں پروڈکشن کاسٹ لگاتا ہوں پیچھے, آپ گائیں. یا سو دیٹ واز. لیکن دیکھو اس کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے, لوگ شرافت سے کوئی چیز سنتے نہیں ہیں, ان کو سنانی پڑتی ہے. اور اگر اس کے ساتھ کچھ آپ ایسا اٹیچ کر دیں جو انٹرسٹنگ ہے, مزے کی چیز ہے, تو اس میں وہ فوراً اس کو جیسے کہ کہتے ہیں فرسٹ بریک, تو وہ ہو جاتی ہے. جیسے ہی وہ سننا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اس میں میسج اتنا بڑا ہے کہ آپ نے ایک جو موجودہ سوچ ہے, پولیٹیکل سوچ ہماری ڈیولپ ہو گئی ہے, جس میں ہم کہتے ہیں یار دیکھو کھاتے ہیں تو لگاتے بھی تو ہیں نا. اچھا یہ سوچ اس ایکسنٹ میں آتی ہے, یہ نہیں ہے کہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی تو, یہ نہیں آتی اس طرح, تو کھاتے ہیں تو لگاتے بھی تو ہیں نا. کیونکہ ایک سوچ کا بھی نا, No, I have no idea what that means. See, Sunny doesn't know what that means, so you have to break it down for Sunny. یہ جو ایک ایسی لاٹ ہے جس کو پولیٹیشینز نہیں, ان کے مائنڈس ایڈلٹریٹ کر دیے کہ اگر پرانے پولیٹیشین اگر کھاتے تھے, رشوت کھاتے تھے یا ملک کو لوٹا ہے انہوں نے, تو کچھ نہ کچھ لگا بھی دیتے تھے, برج بنا دیا, فلاں بنا دیے, کر دی. ایک یہ سوچ لوگوں کے اندر پختہ ہو چکی تھی, اور وہ ہے بھی بدقسمتی سے. حالانکہ پہلا ہی کوشچن ہے کہ کھاتے کیوں ہیں بھائی, کیا کھانا چاہیے؟ نہیں, کھانا بھی نہیں چاہیے, اور دوسرا لگانا بھی چاہیے. اور کیا ایسے لوگوں کی کمی ہے؟ نہیں, صرف ایسے لوگوں کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. تو ایک پولیٹیکل وہ تھی, اور یہ عام طور پہ لوگ اس طرح کی چیزوں کہتے ہیں یار بہت ڈیٹیل میں چلا گیا, ہم نے سنا پولیٹیکل باتیں شروع ہو گئی. یہ اسی کی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے رہ جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان. اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ تھوڑی بہت چیزیں اپنی شغل میلے کے اندر پھینکتے رہا کرو, تاکہ لوگوں کا مائنڈ آہستہ آہستہ پازیٹیوٹی کی طرف ڈیولپ ہو, کہ ہم نے سوچ اپنی مثبت کرنی ہے, پازیٹیو کرنی ہے. تو آپ جیسے لوگ جو ہے نا, جو انفلوئنسرز ہو, وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں. اور 67% آف ٹوٹل پاپولیشن کے اوپر بیٹھے ہوئے سوچو, یو انجوائے اے ہیوج رول اینڈ یو ہیو اے ہیوج رسپانسبلٹی ایٹ دا سیم ٹائم. No, that's very to true. pass the tune along, to That's very create true. the desired impact. That's very وقت true. آپ سے پوچھے گا, یہ رسپانسبلٹی آپ پہ کہ آپ لیڈ کر رہے ہو یوتھ کو, اور اس جگہ پہ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی اچھی بات نکال کے
ایک جوک کے بعد کم از کم ایک اچھی بات. No, you have to be political. I completely understand. Non-political تو جانور ہوتے Only ہیں. animals, انسان تو political ہوتے ہیں. They have to be aware of their surrounding. They have to be aware of the right and the wrongs. کچھ politicians بھی animals ہوتے ہیں. بہت ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. ہاں. I think a lot. We have ہمارے پاس تو زو کھلا ہوا ہے. No, but you have a political affiliation now. Would you how would you define that? And what actually, you know what, Abrar bhai, I always wanted to know, as an entertainer, as a singer who kind of, you know, made a successful career based off of singing, what brought you into politics? Like, why did you think that was a good idea? Well, اگر تو میں میوزیشین بن کے سوچتا تو it was never a good idea to come into politics, because I would certainly lose a number of audience, because those who are not in my party, they would stand against me. اینڈ موسٹ آف دا ٹائم وہ ان کو مجھے تو یہ شروع سے اچھا نہیں لگتا تھا. اس کے گانے اب مجھے زہر لگتے ہیں جو پہلے مجھے اچھے لگتے تھے. ایک دم سے مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے ایک بہت بڑے لوگوں کا. ان مائی کیس اتنا نہیں ہوا جتنا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. وہ آج بھی مجھے رسپیکٹ کرتے ہیں, مے بی بیکاز آف دا سوشل ورک دیٹ از اٹیچ ٹو مائی کیریئر. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا ایک رسک ضرور تھا کہ میں اس میں آؤں گا تو اپنے لوگوں کے خلاف کر لوں گا, پھر کسی اور کی حکومت آئے گی تو مجھے کانسرٹس یا میری چیزوں کے اندر رکاوٹیں آئیں گی, لوگ آبسٹیکلس کریٹ کریں گے. اس کے باوجود لیکن فیصلہ کیوں کیا؟ دو چیزیں, ایک تو یہ آپ اپنا کیریئر پرسو کر لیں, دوسرا آپ اپنی اس سے جیسے میں نے کہا نا تھوڑی بڑی سوچ کر کے اپنی رسپانسبلٹی کو دیکھ لیں کہ اگر اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے, آپ کو ایک نظریہ دیا ہے, سوچ دیا ہے, ایک آپ کو مقام بھی دیا کہ لوگ آپ کو پسند کریں, تو پھر آپ کو سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. بڑی بات ہے. اور آپ سیکریفائس بھی کرتے ہیں تو آپ وہ پھر میں نے سوچ کے پھر میں نے پالیٹکس میں قدم رکھا, اور میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ ہوا کہ آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ ووٹ میں نے اس پارٹی کو ڈلوائے ہوں گے. جو میری فین فالوئنگ تھی ان کا مائنڈ چینج کرنے کے لیے میں نے بھی کچھ کیا ہوگا, جہاں اور بہت سارے لوگوں نے, کیونکہ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا, بہت سارے لوگ ساتھ پازیٹیو لوگ ملیں تو ایک پارٹی اسٹرینتھن ہوتی ہے اور پھر آپ حکومت. ایور سنس یو گاٹ انٹو پالیٹکس آپ کو لگا کہ اس طرح کی کوئی مسئلے آئے, کوئی تھریٹس آئی, کوئی اس طرح کی چیزیں ہوئیں جس نے آپ کو اچھا ان مائی کیس نہیں, مجھے آفرز آئیں بہت ساری. جب میں آ رہا تھا اس میں تو لوگوں کو پہلے پتہ چل گیا کہ ادھر جا رہا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. یہ جو خبریں لیک ہوتی ہیں, میں بتاتا ہوں میں نے کیا کیا تھا. ایک ایکٹیویٹی سے آئیڈیا ہو جاتا ہے. پولیٹیشنس بڑا اسمارٹ ہوتا ہے. میں نے ایک جب اکتوبر میں خان صاحب نے اپنا پہلا جلسہ مینار پاکستان پہ کیا, جب 30 اکتوبر کو جب بہت بڑا ہو گیا وہ, تو 27 اکتوبر کو میں نے ایک ریلی رکھی ہوئی تھی یوتھ کی, اور وہ اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم بے روزگاری کے خلاف اور اس کے خلاف ہم ایک اعلان بغاوت کریں. اور اس کو دیکھتے ہوئے مجھے فوراً لوگوں نے سوچا کہ یہ اب آئے گا پالیٹکس میں اور یہ کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرے گا. تو سب سے پہلے مجھے نون لیگ سے میسیجز آئے اور پھر وہاں پہ باتیں ہونا شروع ہو گئیں, اور پھر وہاں اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب میں, چونکہ ان کی حکومت تھی, ان کی طرف سے میسیجز آ گئے. اور وہ ان میں سے کچھ میرے دوست بھی ہیں آج بھی ہیں, جیسے کیپٹن صفدر ہے, وہ مدینہ شریف میں میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. بڑا عاشق رسول ٹائپ بندہ ہے, اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے. تو ان کے ساتھ بات, ان کے ساتھ اسی طرح زرداری صاحب نے تو مجھے دعوت دے کے اسلام آباد بلا لیا. اس وقت وہ صدر پاکستان تھے, تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیا بات کرنی ہے. تو خیر انہوں نے چائے وائے پلائی مجھے, اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ ہماری پارٹی میں آؤ. تو میں نے ان سے کہا میں ابھی پالیٹکس میں نہیں آنا چاہ رہا ہوں, اور واقعی میرا اس وقت کوئی ارادہ بھی نہیں تھا. تو کہتے ہیں آؤ, میں کہا جی انشاءاللہ میں سوچوں گا. تو کہتے نہیں اب آپ آؤ, آپ کر سکتے ہو اور بڑا اچھا کرو گے آپ. اور وہ تو میرے لیے وہ اعزاز کی بات تھی, بیکاز ایک ملک کا صدر آپ کو وہ کہہ رہا تھا. لیکن میرا تھوڑا سا ان کی پارٹی کے نظریات سے ذرا سا اختلاف بھی تھا. سو بطور انسان ایک کرٹسی کہ اس میں دیکھا جائے تو وہ مجھے بڑے اچھے لگے. اور انہوں نے میں نے ان سے ایک جملہ بولا آپ کو, میں نے ان سے کہا جی, میں نے کہا آصف بھائی آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ برے برے میسیجز کرتے ہیں آپ کے خلاف, تو آپ پڑھتے ہیں, آپ تک پہنچتے ہیں؟ تو آگے سے مسکرا کے کہتے ہیں کہ ایک میسیج ابرار بھائی میرے پاس پہنچتا ہے. تو میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے, کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, میری قبر ہلکی کرتے ہیں اور اپنی بھاری کرتے ہیں. یہ مجھے جواب ان کا بڑا اچھا لگا کہ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ اٹ فرام آصف زرداری. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے
کہ میں پیپلز پارٹی جوائن کرنے لگا ہوں, کیونکہ کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ گیا پیپلز پارٹی میں. ناٹ ایٹ آل, ناٹ. لیکن پتہ ہے جس کا جو تھوڑا بہت بنتا ہے نا حق, وہ ضرور دے دینا چاہیے. ان کا نظریہ اس وقت میں کہتا ہوں دور دور تک, کیونکہ میں نے ابھی زرداری صاحب کی تعریفیں کی, تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہوپ ہے نا اس ملک کو تو تحریک انصاف سے ہے. اور بائی گاڈ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اس پارٹی میں وہ سارا, دور دور تک کوئی اور پارٹی مجھے نظر نہیں آتی بشمول نون لیگ. تو میں کہتا ہوں وہ ڈینجرس ہے اس ملک کے لیے, بہت خطرناک ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اتنی ڈینجرس نہیں ہے, وہ بھی ڈینجرس ہی سمجھ لیں اس کو. سو اگر کچھ امید ہے نا مجھے تو I mean, like most of the youngsters do resonate with this ideology and Tehreek Insaf and Imran Khan's personality as well. Like a lot of people are in love with the guy. But anyways, aside from all of your political struggles and everything, as you're saying about Zardari, I just want to add that both of the leaders, I feel like Nawaz Sharif and Zardari, they're very well spoken. They're very calm. بہت ایزی گوئنگ, بہت ویل اسپوکن ہے. لیکن آبویسلی بہت سارے اس طرح کے اختلافات بھی ہیں پالیسیز سے اور آئیڈیالوجیز سے, جو کہ ہم جیسے ینگسٹرس کو ان سے ہیں. دیٹس وائی وی کائنڈ آف یو نو اسٹک ٹوورڈز دا تھرڈ آپشن. مجھے لگ رہا ہے کہ اس نے آنا ہے پالیٹکس میں. نہیں, ہم اپنی پارٹی کریٹ کرتے ہیں. آپ وہ پارٹی جو روز کرتے ہو شام میں, آپ کے ساتھ ہی تو کی تھی پچھلے ویکینڈ آپ. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے ابرار بھائی, ایک دفعہ کیا لاسٹ جو میری برتھ ڈے ہوئی تھی اس میں نے ابرار بھائی کو انوائٹ کیا تھا. 7 بجے کا انویٹیشن تھا, 7 بجے کا انویٹیشن تھا. میں لٹرلی جگہ وہ ٹینٹ اٹھانے آ گئے. میں نے کہا بھائی ابرار بھائی آ رہے ہیں ابھی نہیں. صحیح ہے, آئے ضرور آئے. میرے خیال ہے رات کو 11 بجے ابرار بھائی اتنا بڑا پھولوں کا گلدستہ لے کے. میں نے کہا یار صحیح اسٹار آدمی ہے. استغفر اللہ. نہیں, اس سے پہلے آپ کی جو پارٹی چل رہی تھی نا, جس میں سارے لوگ سوئمنگ پول میں نہا رہے ہیں, چھلانگیں بج رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا, ادھر آگے میں کرتا کیا؟ اگر شرارتاً مجھے بھی اندر کوئی دھکیل دیتا تو میرا کیا بنتا؟ قسم سے یہی پلان تھا, ہے نا. ہاں میں صحیح ٹائم پہ آیا تھا, ہم سب کو پھینک رہے تھے. میں نے کہا چلو یار ابرار بھائی کے ساتھ بھی جم ہاتھ پکڑ کے. اور سردیاں تھیں, تو سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ شدید ٹھنڈ میں یہ لوگ سوئمنگ پول پہ نہا رہے تھے. چھوڑے, ہے نا, صحیح بات ہے. میں بھی نہ آتا, میں آپ تو آئے گئے, میں تو آتا ہی نہ. اور بارش بھی ہو رہی تھی ہلکی ہلکی. بارش بعد میں ہونا شروع ہوئی تھی. جس وقت آپ آئے تھے نا اس وقت تک بارش ہونا شروع ہوئی تھی. مجھے آپ کے انٹرویو کا یہ والا سب سے زبردست پارٹ لگ رہا ہے, یہ والا پارٹ جو بھی شروع ہوگا. کون سا؟ چائے. اچھا, تھینک یو سو مچ. آپ چینی پیتے ہیں ابرار بھائی؟ نہیں. نو, اوکے. یار اس کے اندر چینی ڈالیے تھوڑی. یار اس کے اندر 1-1.5 چمچ چینی ڈال دو. میرے میں اندر 2. اچھا, تو کوئی نیا کوئی گانا آ رہا ہے آپ کا؟ ہاں میں بنتے رہتے ہیں گانے وانے. ماشاء اللہ. ایک آ رہا ہے گانا, اس میں شبیر, میں سوچ رہا تھا اگلے گانے میں بھی آپ آ سکتے ہو, آپ یا آپ دونوں میں سے کوئی ایک. نہیں آپ لے لیں, کوئی بات نہیں, میں قربانی کی. ہم آڈیشن کر لیتے ہیں. تم نے یہ کیوں سوچا کہ میں صرف اسی کو لوں گا؟ نہیں, آپ نے پہلے کہا ہے شبیر, اس کی جو آنکھیں ہیں نا وہ تمہاری نہیں ہیں. پتہ ہے مطلب ہی از گاٹ بیوٹیفل آئیز. ریلی؟ میں بھی اس کو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ ڈرگ ڈیلر بن سکتا ہے. نہیں تو کیا پھر, نہیں سیریسلی ابرار بھائی تو بتائیں, وہ جو گانا ہے نا, کرنا کیا ہے؟ یار ایک سیکنڈ جان, ایک آپس کی بات ہے, ہم پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں اور یار تو چھوڑ دے بس. ٹھیک ہے, تھینک یو جان. اچھا مجھے ابھی ریئلائز ہوا ہے کہ وہ کیمرہ لگے, تو کیمرہ آپ تو نظر آئی نہیں, ہماری طرف سے بھی کچھ اور نظر آ رہا ہے اور آپ کی طرف سے نہیں. تو سیریس نوٹ کرنا کیا ہے؟ اچھا, what is the song? What's the song? Like what do we have to act? What's song یہ ہے کہ 2 بھائی ہیں اور ان کو کہیں اتفاق سے ایک ہی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے. لڑکی کی ایج کیا ہے؟ یار ڈیٹیلز میں نہیں جاتے ہوتے, یہ رشتے نہیں ہو رہے. ابرار بھائی میں بہت ینگ ہوں تو میں پھر صحیح ہوں. دیکھو یہی تو کیچ ہے اس میں. اچھا صحیح, بہت ینگ ہو تو میں بھی کتنا بوڑھا نہیں ہوں. نہیں آپ بھی بہت ینگ. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابرار بھائی, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں ابرار بھائی کی, نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یار آپ چپ کریں یار, آپ مائک بند کریں ان کا, مائک بند کریں ان کا. آپ سارے پہلے برائٹ کریں. اچھا یار ابرار بھائی, I just wanted to touch upon this
you have now antibodies in your body. Yes. And mashallah you came out strong. What's that? Oh, he had corona. وہ کرونا تھا آپ کو. اچھا کدھر یہ اگلی دفعہ شو کریں گے. اوکے اللہ. اچھا تھا آپ کو کرونا. بس ایک بات تھا ہے, سنی نا یہاں پہ مڈل میں نہیں بیٹھا تھا, سنی اس طرح بیٹھا تھا. میں نے کہا سنی ادھر جڑ کے بیٹھو نا, کیمرے میں فٹ نہیں ہوگی. اچھا کیسا. دیٹس ایکچولی پریٹی سیڈ. تو کچھ نہیں یار, اٹ واز مور لائک ناٹ سمپٹمیٹک, سمپلی بس کاف سی تھی مائلڈ سی, وہ بھی ختم ہو گئی دوسرے دن, اور اس کے بعد بس میں اسٹک تھا ایک کمرے میں. How long? فار اباؤٹ 14 days. اور کوئی شکر اللہ کا کہ کوئی بریدنگ میں ایشو نہیں تھا, جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. باقی پازیٹیو آ گیا تھا, وہ مائلڈ سا فیور تھا شروع میں جیسے پتہ چلا, جس سے مجھے شک ہوا اور میں نے کرا لیا ٹیسٹ. آئی واز پازیٹیو. میرے ایک دوست سے میری بات ہوئی, میں نے کہا, کہتا وہ تو فکر نہیں کر. میں کیوں؟ کہتا جتو ہی نہیں. میں کہاں. کہتا وہ نا سوائے سوچ دے سارے ٹیسٹ پازیٹیو آئے نے. تو پھر کتنے لائک ہاؤ لانگ 14 days 15 days آپ کو for about 14 days. تو کیا کیا آپ نے پھر؟ A lot of things. I speak to myself, or I always do that, but I spoke to myself more. I had more time to reflect. میں تو جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو ایک محفل لگتی ہے میرے اندر, بڑی بڑی دنیا سے لوگ آتے ہیں اس میں, بڑے بڑے لوگ جو چلے گئے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں, کئی دفعہ ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں. سو ایک فنکار ٹائپ بندہ جو ہوتا ہے نا, ہاں وہ بہت انجوائے کرتا ہے اکیلا رہ کے بھی. بڑا A friend of mine, Khan, he had corona and he had kind of like a similar experience, whereas his side of the story was کہ وہ بھی بیچارہ اسی طرح, لیکن وہ بہت بیمار ہو گیا تھا. لیکن a lot of people جو کہ اپنے آپ جن کو یہ بیماری ہوئی ہے, they had to self isolate themselves to the point کہ وہ کسی سے مل بھی نہیں رہے اور کسی پہ. So it gives you a lot of time to reflect and gives you a lot of time to just talk to yourself. It's good that آپ کو اتنا نہیں ہوا, because a lot of people die from like have died from corona. It's just like good کہ آپ safe side پہ تھے تھوڑی. It's just like I know. لیکن میرا asymptomatic تھا, اور مجھے بالکل ریسپریٹری انفیکشن نہ ہونا تو پھر کچھ نہیں ایشوز ہوتے زیادہ. سو الحمد للہ آئی واز فائن. لیکن مجھے افسوس ہے کہ جن لوگوں نے اپنے لوڈ ونس جو ہیں وہ کھوئے, ہماری اپنی فیملی میں بھی 1-2 لوگ ایسے ہوئے. بٹ اوور آل تھینکس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہمارے پاکستان نے ٹھیک کیا. دیکھو جب انڈیا میں 100%. ایک تو بڑی وجہ مجھے جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, 5 وقت تو ہمیں وہ دھونے ہوتے ہیں ہاتھ, پھر 3 دفعہ کھانا کھانے سے پہلے دھوتے ہیں, تو 8 دفعہ تو ہم لوگ ویسے ہی ہاتھ دھوتے ہیں. سو ایک موسٹلی لوگ, اور پھر یہ کہ آپ صفائی کا خیال رکھتے ہو. نمبر 2, ہماری اوور آل جو پاپولیشن ہے وہ ینگسٹرز میں ہے, تو ینگسٹرز میں یہ کم ہوا ہے ویسے بھی. سو ینگسٹرز میں انفیکشن کم ہوئی ہے, لیکن پازیٹیو تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ یار ایک بہت ہی ڈیتھس نہیں ہوئی نا, اس کا فائدہ ہی ہوا. ڈیتھس نہیں ہوئی. میرا خیال ہے کہ جو سب سے امیزنگ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ انڈیا اور ہمارا جو کلچر ہے اور لوگ ہیں جس قسم کے, وہ بہت سملر ہیں. whereas India is basically the leading in corona. 100,000 cases 100,000 cases average آ رہے ہیں آج کل a day. صحیح ہے. whereas Pakistan has completely recovered from it. This has to be like a divine help of some sort. Exactly, وہ تو ہم کہتے ہی ہیں. اور 2 چیزیں اس میں یاد رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ نمبر آف کیسز, آپ جتنے زیادہ ٹیسٹس کرائیں گے پازیٹیو نیگیٹو, آپ کو پتہ چلے کیسز زیادہ ملٹیپلائی ہوتے جائیں گے. جو وہ امپورٹنٹ اتنا نہیں ہے جتنا ہاسپٹلائز ہونا, ریسپریٹری سمٹمز ڈیولپ کرنا کہ آپ کو بریدنگ نہیں ہو رہی, ایشو ہو رہے ہیں اور آپ پرابلمز میں آ گئے ہیں, تکلیف کا ہونا, اور تیسرا ڈیتھس ہونا. سو ہمارے یہاں ریسپریٹری سمٹمز اور ڈیتھس جو ہیں وہ اوور آل ملک دنیا اور انڈیا کے مقابلے میں بہت کم ہوئی ہیں. دیٹ از واٹ از موسٹ امپورٹنٹ. ورنہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ آپ کے تو ٹیسٹ ہی کم ہوئے ہیں اس لیے آپ کے پازیٹیو ریزلٹس کم ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ بینگ جسٹ پازیٹیو. آئی واز آلسو پازیٹیو بٹ آئی ہیڈ نو سمٹمس. سو اس میں
آیا ہے کرونا شاید انڈیا سے زیادہ ہی آیا ہو پاکستان میں, افیکٹ نہیں ہوا نا. تو اس کی جو 2-3 بڑی وجوہات ہیں, اس میں سب سے بڑی وجہ جس کا ذکر آپ نے آخر میں کیا, اللہ کا کرم. میں بھی یہی کہتا ہوں, سچ پوچھو تو اللہ کا کرم ہے. کیونکہ آپ تو اگر لاجکلی سوچو تو جتنا وہاں ہونا چاہیے ٹیکنیکلی اسپیکنگ اتنا ہی ہونا چاہیے. ہم ایک ہی ملک تھے آج سے 70-80 سال پہلے. سو پوائنٹ از کہ یو نو ایک ہی قسم کے لوگ ہیں, ایک ہی قسم کی انوائرمنٹ ہے, تو آپ لاجکلی اگر سوچو تو ایک ہی جتنا ہونا چاہیے. لیکن ڈینسٹی آف پاپولیشن دیکھ لو, ہاں آپ ہمارے ویری ویری کلچر ہے, جبیاں ڈال کے ہم لوگ ملتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں کوئی نہ ڈالے جب بھی. عید پہ آئی تھنک تھوڑا اوپر چلا گیا تھا, بٹ آئی تھنک اٹس بیک ٹو نارمل ناؤ, رائٹ؟ ہاؤ مینی کیسز ا ڈے ان پاکستان؟ 300. اب تو بہت امیزنگ یار. کرونا نے نا بہت ساری چیزیں چینج کی ہیں. لائک جب میں بھی یہاں سے پاکستان سے جب میں کینیڈا گیا ہوں نا, تو جب جہاز سے اتر کے فیملی مجھے ریسیو کرنے آئی ہے, میرا بھائی مجھے ریسیو کرنے آیا ہے. پہلے تو اس نے آ کے وہ اپنے ساتھ بوتلیں شوتلیں لے کر آیا تھا اسپرے والی, اس نے پورا آ کے میرے اوپر ڈیٹول کا یوز اسپرے کیا, وچ آئی فاؤنڈ آکورڈ. اینڈ دین آئی وینٹ ہوم, اینڈ دین یو نو ایک جھجک تھی سب کے اندر کہ یار یہ ابھی آیا باہر سے, یو ہیڈ ٹو شاور فرسٹ. ہاں, شوڈ وی میٹ ہم, شوڈ وی ناٹ میٹ ہم. تو اس کا کچھ, اس کی کچھ سوشل کلچرل میں تمہیں کازز بھی ہیں. جب مجھے کرونا ہوا اور میری مسز کو بھی ہوا, محمد طاہا میرے بیٹے کو بھی ہوا, تو 3 بیٹیاں ہیں, 3 بیٹیاں تھیں جن کو نہیں ہوا. ان میں سے سب سے چھوٹی 1 سال اور کچھ مہینے کی تھی, اور وہ ظاہر ہے تو چھوٹا چھوٹا چلتی تھی, تو وہ ناک کرتی تھی دروازہ باہر سے, ماما بابا ٹک ٹک, اور ہم کھول نہیں سکتے تھے. اس میں مجھے وہ والا سین یاد آ رہا تھا, کوئی ایک وہ کون سی مووی تھی وہ جس میں وہ کہتی ہے اوکے بائے. آپ پتہ نہیں کون سی موویز دیکھ رہے ہیں, ہم نے نہیں دیکھی. فروزن تھی نا, فروزن میں وہ اپنی بہن کو, اچھا ایلسا, نام بھول جاتے ہیں. سو وہ والا سین بالکل اس ٹائپ کا نا, ایک ایموشنل سا سین تھا کہ جس میں عائش جو ہے ناک کر رہی تھی اور ہم کھول نہیں سکتے تھے. اور پھر وہ جب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ماں بابا مجھ سے کیوں نہیں مل رہے, تو اس کو پھر اس کی خالہ کے گھر اور نانوں کے گھر بھیجا گیا. تو وہ بڑا ہی ایک ایموشنل سا سین تھا. اور واقعی آپ نے صحیح کہا کہ کلچر ہی چینج ہو کے رہ گیا. ابھی بھی ہم اس کے اثرات سے باہر تو نہیں آئے, اور پوری دنیا میں. لیکن ایک اچھا چیز جو ہوئی ہے وہ ریڈ کریسنٹ کے پلیٹ فارم سے دنیا کی بڑی عزت ہوئی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 15 ڈیز میں ہم نے ہسپتال بنا دیا کووڈ-19 کا. ہم نے 96,000 ہاؤس ہولڈس کو کھانا, لوگوں سے لے کے لوگوں کو کھانا دیا. آپ کا جو سوشل ورک ہے, ہاں یار امیزنگ, ماشاءاللہ. ریڈ کریسنٹ, I just want to give a shout out to Red Crescent, right? ہاں. تو اس کی وجہ سے پھر IFRC نے ہماری امداد میں کئی گنا اضافہ کر دیا کہ 48,000 روپیز پر ہاؤس ہولڈ دیں گے. وہ کتنے لوگوں کو؟ 10,000 لوگوں کو. 15,000 کو انہوں نے کھانا دیا, 10,000 کو 48,000 روپیز پر ہاؤس ہولڈ. اور اس کے بعد پھر ہمارا ہاسپٹل وہ پکا بن کے آگے تک وہ چلتا رہے گا. پھر ابھی جو نئے انیشیٹوز ہم لینے جا رہے ہیں, جو کووڈ کی ویکسین بننے جا رہی پوری دنیا میں, وہ فرام ڈیولپمنٹ ٹو ڈپلائمنٹ, اس میں پاکستان کو اس کی کمیٹی کا وائس چیئر پرسن بنا دیا گیا. اور 192 کنٹریز میں سے پاکستان از دا سیکنڈ ون. Hold on, کون سی کیا؟ یہ بہت بڑی رسپیکٹ ہے پاکستان کے لیے کہ ہماری کارکردگی کو دیکھ کے ہلال احمر کو انٹرنیشنل فیڈریشن فار ریڈ کراس نے پاکستان کو وائس چیئر بنا دیا اس کمیٹی کا جو ویکسین ڈیولپ ہوگی نا, جب جو بھی کرے گا اس کی ڈیولپمنٹ سے ڈپلائمنٹ تک سارا وہ ریڈ کریسنٹ دیکھے گا کہ کس کس ملک کو دینی ہے پہلے اور بعد میں. یہ نہیں ہے کہ جو امیر ملک ہیں وہ ساری لے جائیں, غریب سارے رہ جائیں. سو اس کی ہاں پاکستان کو وائس چیئر بنا. اس کو چیئرمین ناروے ہے اور پاکستان از دا وائس چیئر. اور یہ پاکستان کے لیے اتنی بڑی رسپیکٹ ہے جو ارن کی ہے ہم نے کہ کووڈ کے اندر جو ہم نے ہلال احمر کے پلیٹ فارم سے کام ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ پورے ریجن میں اتنا کام کسی نے نہیں کیا جتنا پاکستان نے کیا. I did not know that. ماشاءاللہ. اور اس کے لیے مطلب پوری دنیا سے ہمیں وہ آیا ہے, کمپلیمنٹس آئے ہیں. پاکستان کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا,
لیکن آئی ایم شیور ابھی آپ کے جو فین فالوئنگ ہے بڑی پڑھی لکھی ہے وہ اپریشیٹ ضرور کریں Yeah, گے just اور want, پراؤڈ فیل کریں گے نا کہ ہم absolutely. ایسی This چیزیں is بھی something- ہمیں میڈیا کو بتانی چاہیے تاکہ لوگ تھوڑا سا اچھی خبر آئے. How did it not make it to the news? میں تو یہ سوچ رہا ہوں. Like I اس never طرح- knew اس it. طرح- Literally ہاں, I never مجھے knew کبھی it. نہیں پتا تھا Like ایسا. Pakistan is vice chairing the deployment and the development of the vaccine by Red Cross. Yes. That's a huge news, huge, and we should know that as youngsters of the country, جو کہ بڑے aware تاکہ ہیں. ہم پراؤڈ فیل کر سکیں. ہاں, ایسی چیزیں that's ہیں weird. I'm sure مجھے اور نہیں بھی پتا ہوں گی. تھا. Serious, تمہیں پتا تھا؟ Wow. آپ ہماری بلیوں سے ملے میں. ہاں بہت کیوٹ ہے, میرے پاس بھی یہی تھی اور یہ مجھے دباتی بھی تھی پتہ اس ٹائپ. ہاں آپ کو دباتی تھی؟ ہاں مساج؟ جیسے میں ہاں مساج کرتی, میں یہ ایسے لیٹا ہوتا تھا تو یہ میرے اوپر آ کے تو اتنی کیوٹ پنجوں سے پریس کرتی ہے. بہت بہت کیوٹ ہے. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ بس مجھے وہ اس طرح تو نہیں اب نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں. اچھا پہلے تھی. اچھا. Are you a cats guy or dogs guy? مجھے کیٹس زیادہ اچھی لگتی ہیں, لیکن میرے پاس ایک ڈاگ کیٹس فیملی کا ایک چیتا تھا, لائن کب ہے. ہاں وہ مجھے بہت چیتا تھا یا لائن کب تھا؟ چیتا کب تھا. اور وہ مجھے ملا ایک بار, میں نے ٹی وی پہ انٹرویو میں کہا, میں کہ یار مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میرے پاس کوئی چھوٹا چیتے کا بچہ ہو, اس کو ہم لائن کب بھی کہتے ہیں, اس کو ٹائیگر کب کہہ لیں. تو مجھے کچھ دنوں کے بعد ایک فون آیا میری کسی فین کا کہ آئی ہیو اے سرپرائز فار یو. میں نے کہا کیا؟ وہ ایسے نہیں, آپ ہمارے گھر آئیں گے. تو اس نے اپنے پاپا سے میری بات کرائی تو وہ کہنے لگے میری بیٹی بہت بڑی فین ہے, آپ اسلام آباد کب آ رہے ہیں؟ میں کہا آتا جاتا رہتا ہوں. میں بھول گیا, تو کئی بار میں گیا. پھر ایک دن وہ ان کا مجھے فون آیا تو میں اتفاق سے اسلام آباد میں ہی تھا, تو انہوں نے مجھے اپنے گھر میں دعوت دی. تو وہ ان کا گھر کم تھا اور زو زیادہ تھا. مجھے یاد ہے ان کا جو پیرٹ تھا وہ اتنا کیوٹ, وہ بھی گانے گاتا تھا اور وہ سارا شغل تھا. تو وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ لے کے آ گئی کب. وہ اتنا کیوٹ چھوٹا سا تھا اور اس کے ساتھ پورا فیڈر اور اس نے پورا نظام مجھے حوالے کیا. تو آپ نے وہ رکھا؟ میں نے وہ رکھا اپنے گھر پہ. اپنے گھر پہ میرے ساتھ سوتی تھی. انفیکٹ وہ فیمیل تھی اور بہت ہی کیوٹ. اس کا نام میں نے رونق رکھا تھا. اور اس کا فیڈر کی نپل بہت توڑتی تھی, وہ کاٹتی تھی. تو وہ پہ بہت سارے لے کے رکھے ہوتے تھے میں نے. پھر اس کا جو وارمر تھا, ملک وارمر, وہ بھی تھا. فیڈر اس کا چھوٹا سا, اتنے آؤنس دودھ دینا تھا اس کو. پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑتا تھا. کافی مجھے ایک کام مل گیا تھا کیونکہ اس کو میں خود دیکھتا تھا ذاتی طور پہ. تو پھر تھوڑا سا وہ بڑا ہوا تو پھر اس نے کاٹنا واٹنا بھی شروع کیا لوگوں. تو آپ کو کبھی کاٹا ہے؟ نہیں. تو مجھے ایک دم سے ہوتا جاتا ہے, ایک دم سے کمرے سے آواز آئی, نکالو اس گھر سے باہر ہی آ گئے. تو مجھے پتہ چلتا تھا اس نے گیم ڈال دی ہے کوئی. تو وہ نا وہ پکڑتا تھا یہاں. لیکن اس کی بلی سے عادتیں مختلف ہوتی ہیں. وہ کیٹ ہی بریڈ ایک ہی فیملی کی ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس میں کچھ اللہ کی طرف سے ہے. ایک جو کامن چیز ہے کہ یہ بھی میاؤں ہی کرتا ہے, لیکن اس کا ووکل کارڈ ایسا ہوتا ہے نا کہ میاؤں. اب وہ کرتا تھا میاؤں, تو لگتا تھا کہ بلی کا گلا خراب ہے. سچی میاؤں کرتا, لیکن وہ جیسے ہی وہ بڑا ہوتا تھا وہ دھاڑ بن جاتی ہے اس کی. What? I'm still confused. What kind of a cat was this? Lion? کوئی چیتا تھا, شیر تھا? چیتا. یار چیتا does not meow. He does meow. They do meow. They do something else. Cheetah is a different. ابھی literally ابھی دیکھ لو. I was literally watching a video. میرے والا میاؤں کرتا ہے, میں نے خود دیکھا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ابرار بھائی کے پاس چائنا والا ماڈل تھا کہ وہ میاؤں کرتا تھا. چیتا رو رہا. ابھی دیکھنا ایک سیکنڈ. اچھا, a lot of people have these cats and exotic cats. لیکن مجھے تھوڑا یہ دیکھیں ایک سیکنڈ. literally میاؤں کیا تھا. That's a cheetah. کیا یہ تو کوئی بہت ہی بیبی ہوگا. او نہیں یار, فل بڑا چیتا. یہ ادھر کرے نا آپ. یہ دیکھیں. کیا کر رہا ہے؟ یہ تو کافی بڑا ہے. میاؤں کر رہا ہے. اس طرح کچھ کہہ رہا ہے, کتے جیسی آواز نکال رہا ہے. لیکن اس کی آواز پتلی ہے, وہ چھوٹا تھا, اس کی کچی خاصی بڑی آواز. ڈاٹڈ پیٹرن تھا. اچھا پھر چیتا ہی ہوگا, ہو سکتا ہے یا لیپرڈ ہوگا یا چیتا ہوگا. بٹ اینی ویز یا آئی ایم کائنڈ آف لائک یار, ابھی ایک ویڈیو آئی تھی کراچی کے اندر. بلکہ مجھے ان دنوں میں سہیل وڑائد صاحب نے آ کے انٹرویو کیا تو وہ ایک دم سے چلتا پھرتا آ گیا کہیں سے, اور اس کی عادت تھی کہ وہ وہاں سے جمپ کر کے نا آپ کی ادھر آ کے بیٹھ جاتا تھا آپ کی جھولی میں, اور آپ اس کو مرضی سے اٹھا نہیں سکتے تھے اور مرضی سے اس کو بٹھا بھی نہیں سکتے تھے. اس کا یہ ہو تو ایک دم سے انہوں نے اپنا سوال
لوگ تو بلیاں اور کتے پالتے ہیں, آپ نے چیتا کیوں پالا؟ انہوں نے سوال کیا, مجھے وہ یاد ہے. کہتے ہیں انہوں نے ایک سوال کیا انہوں نے پوچھا, ہاں انہوں نے کوئی سوال پوچھا, آپ کو خوبصورت لوگ اچھے لگتے ہیں؟ میں نے کہا جی جی اچھے لگتے ہیں, جی اچھے لگتے ہیں. اچھا خوبصورتی میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا میں نے کہا یار خوبصورتی, میں نے کہا کوئی ایسا جواب دو بات ختم ہو جائے. میں نے کہا میں خوبصورتی میں نا اسمائل دیکھتا ہوں. اب یہ نہیں کہ آنکھ کہوں گا, وہ کہیں گے آنکھ کیسے والی, نیلے والی کہ وہ والی. میں نے کہا میں خوبصورتی میں اسمائل دیکھتا ہوں. کہتے ہیں اسمائل میں کیا دیکھتے ہیں؟ اسمائل میں کیا لب دیکھتے ہیں. اچھا لب کو بھی جو انہوں نے اسمائل میں آپ لب دیکھتے ہیں, دانت دیکھتے ہیں, یا پھر رخساروں کا بدلتا ہوا رنگ دیکھتے ہیں؟ یار آپ کو پتا ہے ایسے آگے میں نے کہا آپ ایسے سوال کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ Actually, me and my brothers, Abrar bhai, me and my brothers, about roughly 10 years ago, made a video on my dad where like I dressed up as Suhail Varaich اور میں نے وہ ایک دن جیو کے ساتھ پورا سیگمنٹ کیا تھا پاپا کے ساتھ. That was the first time. اس کے اندر ہم لوگوں نے فل ایکٹنگ سہیل ورائچ والی ایکٹنگ کی. دیکھو آپ کہتے ہیں کہ آپ ڈائٹنگ نہیں کرتے لیکن آپ کھانا بھی نہیں کھاتے, کیا یہ کھلا تعداد نہیں ہے؟ اور اس طرح کی ہم لوگ نے پوری ایک ویڈیو بنائی تھی بڑی زبردست. اچھا اسپیکنگ آف لائک sorry I have to talk about this. Speaking of like old times, you know, I met you when I was probably like 10-11 years old. 10 months old ہے نا, 10-11 years old. ہاں اوکے. ہاں, اور وہ آپ کو نہیں یاد بات. نہیں ظاہر ہے. اس وقت سب وے ریسٹورینٹ ماما نے بھی بات کی تھی نا آپ سے. سو مائی ڈیڈ اونڈ سب وے ریسٹورینٹ, اور ایک سب وے ریسٹورینٹ تھا گارڈن ٹاؤن کا اور ایک سب وے ریسٹورینٹ تھا ایچ بلاک کا, اور دونوں کی اوپننگ میں آپ آئے تھے. اینڈ تھوڑا مجھے یاد ہے آپ سے ملنا, لیکن obviously آپ کو یاد نہیں ہوگا. But it's like it's a loop which connects us all back today. And now we're sitting here doing a podcast. لیکن like I met you when I was like 11 years old. ہاں لیکن اسی طرح سے آپ کسی کو کہہ رہے ہو کہ کوئی فین آپ کا جو ہے نا کل کو آپ سے ضرور یہ سوال پوچھے گا اور آپ کو بڑا عجیب لگے گا کہ یار ٹائم چلا گیا. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب ایک دن مجھ سے کہتے ہیں یار میں 76 ایئرس کا ہو گیا ہوں. نہیں یار یہ کیسے پاسبل ہے؟ اسکول میں تھا میں, اتنا سا اسکول میں تھا میں یار, 76 ایئرس گزر گئے ہیں. تو میں ان کی شکل دیکھ رہا, ابو کیا کر رہے ہیں؟ 76 سال بڑا ٹائم ہوتا ہے 76 ایئرس. لیٹ می ٹیل یو کوئی پتہ نہیں چلتا. اچھا تم نے کبھی سوچا کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے ایک دم سے؟ سوچو نا ذرا پلیز, تھوڑا سوچو. اوکے ہاں سوچو کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہو, 65-70 ایئرز اولڈ, کیا کر رہے ہو اس وقت؟ Just looking back, just thinking about how good the life was, hopefully. مطلب گزار لی اپنی ہے. Although it hasn't ended, لیکن پھر بھی like I don't know. It's like a weird thought to think about کہ آپ بوڑھے ہو کے کیا سوچ رہے ہوگے, because you never know کہ آپ کا خوشی کا how would you judge happiness at that point. Yeah. How would you create happiness for you at that time? Is that what you're trying to tell? Yeah, no, not really. Like, are you satisfied with your life there and then? Are you satisfied the way you have lived? Yes. I feel like a lot of old people talk about کہ ان کی زندگی کیسی گزری. So I can only imagine کہ انہوں نے جیسی اپنی زندگی گزاری وہ اس اسٹیج میں جا کے ان کا بہت میٹر کرتا ہے, کیونکہ ان کو میموریز بہت ساری وہ بنا لیتے ہیں جس کے بارے میں وہ سوچتے رہتے ہیں ہر وقت. تو spending a good life is very important for old age. بہت لوگ ریگریٹ کرتے ہیں چیزیں. آئی تھنک اولڈ پیپل آلویز ریگریٹ تھنگس. او کاش میں یہ کرتا, کاش میں وہ کرتا. ایگزیکٹلی. اب دیکھو یہ چیزیں اگر آپ آج سوچ لو گے نا آپ کبھی ریگریٹ نہیں کرو گے. اس میں جب آپ ایسا سوچو گے تو ایک چیز آپ ایڈ کرو گے, ٹو ہیلپ اینڈ سپورٹ آل دوز ہو آر مارجنلائزڈ, ہو آر ناٹ ایز لکی ایز وی آل آر. دیٹ از واٹ یو ول جسٹ برنگ ان یور لائف کہ ابھی میں یہ کروں گا زندگی میں. اور اسی کو سوچتے ہوئے جو میں نے ابھی تک کیا ہے, میں نے وہ یہ کیا ہے کہ یار میں اتنا خوش ہوتا ہوں, شکر اللہ کا, کہ میں نے بڑی بڑی اسٹیٹس نہیں بنائی. اب اگر ہاسپٹل والی زمین جو میں نے خود خرید کے اسپتال کے نام کرائی تھی, تو آج اگر میں وہ بیچوں تو شاید ارب روپے کی زمین ہوگی
میرے پاس ارب روپیہ نہیں ہے, لیکن وہ جو سیٹسفیکشن ہے نا مجھے یار, لوگوں کو ٹریٹمنٹ, اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا, میرے امی ابو کو جنت ملے گی, وہ اس کا کوئی میچ نہیں ہے. باقی When did زندگی you تو ایسی start your گزارنی ہے, ایک philanthropy گھر work? ایک گاڑی اور وہ سب. ہے آپ نے کب اسٹارٹ کیا یہ فلانتھرپی ورک سارا؟ 95 میں, اس سے پہلے میں جب میں بلو دے گھر اور پہلا کانسرٹ اور پیسے اور یہ اتنے سارے پیسے تو کیا کروں گا ان کا, میں نے کہا ہاں گاڑی, سب سے پہلے تو گاڑی ہی چھینوں گا. ہونڈا ایکارڈ تھی میرے, وہ انکل کے الیکشنز میں تباہ ہو گئی تھی, میں نے کہا وہ واپس لینی ہے. 12-22 نمبر تھا, کالے رنگ کی بڑی ڈگی والی گاڑی لے لی میں نے کہا اب کیا کروں گا. پھر بچپن کا شوق PPL پرائیویٹ پائلٹ لائسنس, میں نے کہا ٹائم آ گیا, جہاز بھی اپنا ہوگا. وہ پھر میں گیا پشاور میں کھڑا تھا, مجھے یاد ہے سیسنا, دیکھتے ہی مجھے پسند آ گیا. میں کہا یہی چاہیے تھا یار, یہ چاہیے تھا مجھے. کتنے کا ہے؟ 85 لاکھ. میں نے کہا ہیں میرے پاس, ہو گیا سودا. پھر میں نے کہا یہ بہت مہنگا, مجھے بتائیں آپ کیا کیا. بات چل رہی تھی انہیں دنوں میں مائی مدر پاسڈ اوے 4 فروری 96, اور لائف ٹوٹلی چینجڈ. بالکل ڈپریشن ماحول میں, خوشی جیسے لگتا تھا کہ اب نہیں ہے. تو اس غم کو کام کرنے کے لیے پھر سوچا یار عمران خان نے اسپتال بنایا تھا اپنی ماں کے نام پہ, میں بھی بناؤں. پھر اس طرف ذہن اللہ نے لگانا ہوتا اس طرف لگ گیا ذہن. وہ جو سارے پیسے جمع کیے تھے اس سے پھر زمین خرید لی اور اس زمین کے اوپر اسپتال بنانا شروع کر دیا. This is 95. This is 96. Damn. And a lot of people don't know that. Now it's a 600 bed hospital with huge facility, professors in it. More than 4 million people have been treated in that hospital totally free. MashaAllah. We've got medical college next to the hospital. The cancer hospital is in the last phase of completion. Hopefully it will be completed very soon. So that is a huge MashaAllah. thing which Sahara for Life, and of course اسرار بھائی, عمر کے ابو, جتنا کام انہوں نے کیا فرام دا اسکریچ وہ ہاسپٹل کو Your پہلے brother اینٹ سے لے کے. مائی بردر, آپ مائی کا ایلڈر brother. بردر, بیکاز ہم نے انہی کے گھر کی ایک گراج کے اندر اس آرگنائزیشن کو شروع کیا تھا, اور ایک ٹیبل تھا اور ایک چیئر تھی, پھر دوسری چیئر آ گئی اور پھر یہ چلتا رہا. اور آج ہم تقریباً ہر مہینے 3.5 کروڑ سیلریز دیتے ہیں لوگوں کو, Wow. پروفیسرس کو, پروفیسر صاحبان سے لے کے سویپر صاحبان تک سب کو. یار یو نو آئی ریئلائز سم تھنگ کہ ہر بندہ ایوری بڈی کین ڈو سم سارٹ آف فلانتھرپی ان دیئر اون کیپیسٹی, لیکن لوگوں کو یہ چیز ریئلائز نہیں ہوتی. جیسے فار ایگزامپل ہم لوگوں نے ابھی ریسنٹلی 1-2 اس طرح کے پروجیکٹس کیے تھے جس کے اندر اٹ واز جسٹ ایز سمپل ایز پیکنگ اپ آفٹر یور سیلف, یعنی جو آپ گند گراتے ہو وہ آپ خود اٹھا لو. تو what I did was I made a story on Instagram. میں نے بولا کہ میں والنٹیئرز وغیرہ کو انوائٹ کرتا ہوں, آپ لوگ آئیں پلیز, آ کے ہماری ہیلپ کریں. اینڈ لٹرلی 2500 ڈفرنٹ کائنڈز آف سبمیشنز ور میڈ, جس کے اندر سے ہم نے 25-30 بندے کلیکٹ کیے اور وہ آئے اور ہم لوگوں نے اپنا محلہ صاف کیا. اینڈ دا میسج واز کہ اگر ہر بندہ اپنا محلہ اس طرح صاف کر لے گا تو لٹرلی گند ایک قسم کا ختم ہو جائے گا. دیٹ واز دا میسج. اور اس کی ایک اور ریزننگ بھی تھی, when you spend 2-3 hours picking up gand from a محلہ, اگلی بار پھینکتے ہوئے آپ کو شرم آئے گی. اور اگر دیکھا جائے تو یہ ایک قسم کا فلانتھرپی ورک ہے کیونکہ آپ سوسائٹی کے لیے کچھ اچھا کر رہے ہو. اینڈ دیٹس ہاؤ آئی لکڈ ایٹ اٹ, اینڈ ایوری بڈی کین ڈو سم تھنگ لائک دیٹ. ہر بندہ اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر, لائک آئی فیل لائک یو ڈونٹ نیڈ ٹو, but you're doing it because you're doing it for the greater good. Literally, and I feel like it's a mindset. Literally, you don't even have to pick up garbage. Just don't throw garbage. That's first step place, number yeah. 1. Like literally, that's step number 1. اس سے ایک پوری country change ہو سکتی ہے over time. لیکن یہ garbage کی بات تو as an example نہیں ہے, میں yeah, I use know, کر رہا ہوں, but like philanthropy work, جیسے you know like with رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کی وجہ سے ابھی کراچی پورا جو ہے وہ تل ملا رہا ہے, اتنا گندا وہاں پہ. اگر صرف اسی سوچ کو لے کر ہم چلیں, لوگوں نے گاربیج سے الیکٹریسٹی پروڈیوس کیا ہے اس کو پازیٹیولی یوز کر کے, ہم نے اس کو الٹا. سو اس میں مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی, پھر ایک سسٹمائز کرنے کی, چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں پاکستان کی لوگوں نے ایک بڑا رول پلے کرنا ہے. وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ یہ جبر کا موسم کب بدلے گا, ہم بدلیں گے تب بدلے گا. ہم جب خود نہیں نہ بدلیں گے اس وقت تک لوگ پولیٹیشین اکیلا کچھ نہیں کر سکتے. politician is also like ہماری سوسائٹی میں سے ہی آیا ہے نا, وہ کوئی باہر سے تھوڑی آیا ہے. ابرار بھائی, اسپیکنگ آف مائنڈ سیٹس, I just want to talk about
I know it's like really sensitive and depressed. کافی عجیب سا ٹاپک ہے, لیکن ان چیزوں کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے. لائک the motorway rape that just happened. I kind of want your opinion on it, because obviously you are an individual who's affiliated with the government. I just want to know, where does the government stand, and what do you think? The good where thing do that people government have? has done, that is unprecedented, that they have caught the culprit. And I had to give an interview, to be honest, because I'm receiving this call from Karachi. You allow me to do that? Go for it. Hello. Thank you, sir. Just give your thoughts over this incident. پوچھ لیا. ہاں اچھا, نہیں, آئی جسٹ وانٹڈ ٹو نو کہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے پولیس کی طرف سے, اٹ کائنڈ آف پوائنٹس ٹورڈز کہ یو نو ویمن از ایٹ فالٹ فار لیونگ دا ہاؤس. لائک وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ I think it was the right statement at the very, very wrong time. اتنا فضول ٹائم تھا. یہ بات اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, لیکن دیکھو احتیاط کیا کرے بندہ. اگر کسی کو ایمرجنسی ہو جائے, جانا پڑ جائے, تو کیا احتیاط کرنی تھی اس نے؟ اگر اس کا پیٹرول نہیں ڈلوایا تو اگر ٹائر پنچر ہو جاتا اس کا, تو کیا اس نے احتیاط کرنی تھی؟ سو یہ غلط اسٹیٹمنٹ تھی. ویسے بعد میں اگر کہا جاتا کہ احتیاط ہم سب لوگوں کو کرنی چاہیے, تو وہ تو بات درست تھی. لیکن یہ بڑی ایک ہارٹ لیس قسم کی اسٹیٹمنٹ مجھے بھی فیل ہوئی ہے, اور میں نے بھی اس کو فیل کیا جیسے سب نے کیا. لیکن ایک اچھی ڈیولپمنٹ آج یہ ہوئی ہے کہ کلپرٹس پکڑ لیے گئے, اسی پولیس نے پکڑ لیا. لیکن ایک چیز میں اور بھی کہوں کہ ہماری قوم جو ہے نا, کسی ایک اسٹیٹمنٹ کو سن کے ایک دم سے اوپینین قائم کر لیتی ہے, اور پھر اس بندے کی جو ہے ایسی تیسی کرنے کی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو رسپانسبل لوگ ہیں انہوں نے کئی اینگلز دیکھنے کہ اس کی پرفارمنس کیسے. اب دیکھو اس کی پرفارمنس یہ رہی کہ اس نے 24 گھنٹے کے اندر بندر پکڑ لی. اور پتہ ہے آپ کو, اس لحاظ سے اس طرح کے لوگ بعض اوقات ٹھیک بھی ہوتے ہیں, لیکن زبان کہتے ہیں کہ آپ کو تخت پہ بھی پہنچا دیتی ہے اور تختے پہ بھی پہنچا دیتی ہے. تو اس لیے بہت اس کا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. ابرار بھائی, یو نو لائک پیپل فرام آور جنریشن, صحیح ہے, ہمارا تھوڑا سا اس کے بارے میں نا تھوڑا سا آرگومنٹ مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ کی بات نہیں ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ ویمن کو گھر کے اندر رہنا چاہیے, اس کو باہر کسی بھائی یا بڑے کے ساتھ نکلنا چاہیے. دیٹ از what the argument is. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ like why did he have to say that, because it doesn't make any sense. like آپ جو ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرو کہ گھر کوئی بچہ باہر نکل رہا ہو کسی وقت, یا کوئی عورت باہر نکل رہی ہو, کوئی مرد باہر نکل رہا ہو, اس کو سینس آف سیکیورٹی ہو, جیسے کہ فرسٹ ورلڈ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے سیکیورٹی دینا. آئی ٹوٹلی اگری ود یو. اس نے اگر یہ کہا ہے نا کہ وہ گھر پہ رہے, تو یہ تو فضول بات ہے یہ. اور اگر یہ کہا ہے کہ سڑک اس وقت تک اس پہ پولیس موجود نہیں تھی, اور اگر آپ کو اس کا مقصد اگر اسٹیٹمنٹ کا یہ ہے کہ آپ لوگ احتیاط کریں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو بھی گھر سے باہر نہ جانے دیں, خواتین بھی اگر ایمرجنسی ہو تو جانا پڑے تو جائیں, ورنہ کوشش کریں کہ وہ تو ہم سب لوگوں کو بھی, ہم بھی جب گھر سے باہر جائیں میری کوشش کرنی ہے صحیح ٹائم پہ جائیں. تو اس میں خواتین ہونا یا وہ مرد ہونا وہ اتنا معنی نہیں رکھتا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے. لیکن اس احتیاطی تدابیر کے دینے کا کوئی وقت ہونا چاہیے تھا. اس نے وہ بہت ہی غلط ٹائم پہ ایک ہارٹ لیس قسم کا وہ اس کا ایک امپیکٹ آیا. اب مجھے نہیں پتا, میں اس کو جانتا نہیں کون ہے یا کون نہیں ہے, اور مجھے تو مجھے خود اس وقت بڑا سخت غصہ آیا تھا اس طرح کی بات سن کے. لیکن جب مجھے اس سے ٹی وی کے اینکر نے کہا نا کہ اس کو فوری طور پہ فائر کرنا چاہیے یا نہیں, تو میں نے کہا یہ تو اتھارٹیز کا کام ہے. اس کی پچھلی پرفارمنس دیکھیں کہ وہ اس قابل ہے اگر, تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد گھر گیا ہو اور اس کی بیوی نے اس کے ساتھ وہ کی ہو, اور اس نے ریئلائز کیا ہو یار میرے سے بڑی غلطی ہوگی, میں تو اس لیے کہہ رہا تھا. یو نو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں اس نے کوئی یہ بات کی ہے. تو اگر وہ واقعی اسی سوچ والا آدمی ہے, تو وہ پھر سوچ کے ساتھ وہ کرنی چاہیے جو میں نے اس گانے میں کیا, جو میں نے آپ کو کہا تھا. یہ سوچ مارنی پڑے گی ہمیں. صحیح بات ہے. I feel like you have an interview coming on air by right now. You can take that call, that's fine. لے لیں آپ, پتہ نہیں یہ وہ والی کال ہے یا نہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. والسلام. میں ٹھیک ہاں, کون؟ اچھا چلو چلو اوکے. Just random calls. وہ اس طرح کالز آتی رہتی ہے, کوئی
माड़े चंगे लोगों की. یہ کیا چلو صحیح ہے. But yeah, so yeah, that's the whole argument. اور اس کے بعد کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ like you should hang the culprits publicly. Just کہ honestly like I don't think that's a solution. Yeah, I don't think. No, hang them, okay, sure, but I don't think publicly. Like, let's say violence kind of ہمارے breaches اپنے ملک کا جو violence. امیج ہے نا پوری دنیا کے اندر, وہ آلریڈی یہ ہے کہ پتہ نہیں ہم پاکستان میں جائیں گے تو ٹارزن کی طرح سارے لوگ جو ہیں اسی طرح کپڑے پہن کے جنگلوں میں رہتے ہیں, ہاتھوں میں ان کے بندوقیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر اس طرح امیج کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے تو اس چیز کو, باقی سب سے پہلی چیز ہے اچھا آپ کے پاس قانون بنا ہوا ہو. نمبر 2 اس کی ایگزیکیوشن ہو. اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے ہمارے جو ادارے ہیں ان کو پکڑیں اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دیں, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں ابھی لیجسلیشن کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے قوانین بنیں کہ وہ ڈیٹرنس بھی کریٹ کریں, کیونکہ قانون کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کریں. اس کا مقصد صرف سزا دینا نہیں ہوتا. بڑے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو یاد رکھیں 3 چیز ہوتی. ایک ہوتی ہے عبادات اسلام کے اندر کے دیکھیں, ایک ہوتی ہے اخلاقیات اور ایک ہوتی ہے عقوبات. عبادات کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے, اخلاقیات کا انسان سے ہوتا ہے, اور عقوبات کا تعلق لا کو مینٹین کرنے سے ہوتا ہے, اور اس کا مقصد سزا دے کے کسی کو تکلیف دینا نہیں ہوتا, باقی سب لوگوں کو پیغام دینا ہوتا ہے کہ بیٹا اگر آپ یہ کرو گے تو اس کی یہ آپ کو ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنا. تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ جن ممالک میں بھی سخت کڑی سزائیں دی جاتی ہیں وہاں پہ کرائم ریٹ کتنا نیچے ہے, یو نو. سو اس لیے میں بھی یہی ریکمینڈ کروں گا کہ ایسے لوگوں کے لیے سخت سزا کی قوانین موجود ہونے چاہیے اور پھر ان کو ملنی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن میں یہ کہیں پہ یہ بھی چیز پڑھ رہا تھا کہ پبلک ہینگنگ یا سخت سزاؤں سے کرائم ریٹ کم نہیں ہوتا, بلکہ لا کی طاقت سے, یعنی کہ اگر کوئی کرائم کرتا ہے تو اس کو فوراً پکڑ لینا, اور کتنی آپ ایگزیکیوشن آف دا ایگزیکیوشن آف دا لا از ویری امپورٹنٹ فار دا ریڈکشن آف دا کرائم ریٹ, ناٹ دا سزا اٹ سیلف. سو تھوڑا سا وہ ہے. لیکن یو نو آئی انجوائے ٹاکنگ ٹو یو اینڈ آئی انڈرسٹینڈ یو ہیو ٹو رن ٹو another interview, although I wanted to talk to you a lot about کہ کس طرح آپ نے اپنا کریئر وغیرہ اسٹارٹ کیا اور سب کچھ اس سارے بات کرنی تھی, لیکن آئی گیس ایک پارٹ 2 کرنا پڑے گا اس کا, کچھ اس کا پارٹ 2 کرنا پڑے گا کسی وقت. میوزک ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. مجھے تو کرونا ہوا تھا نا, مجھے ہے نا. نہیں کوئی بات نہیں, ہم بھی لے لیں گے کرونا, کیا ہو گیا. Anyways, thank you so much Abrar bhai for coming on the podcast. It was wonderful talking to you. لیکن ابھی بہت ساری باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی, so you have to give me more time inshallah some day. چیس بھی کھیلیں گے, مجھے بڑی اٹیمپٹ کرتی ہے بیکاز میرے سامنے پڑی ہو تو میں آپ کو آتی ہے کھیلتا ہوں. Yeah, I'm down actually. I also play. Let's play sometime then. Done in 5 minutes from now. Date fix kare. No, but thank you so much for coming. Once again, thank you very much. Thank you guys. I guys. ask you to sing, but چلیں اگلی دفعہ اگلی دفعہ سناؤں. Okay. Allah Hafiz, peace. Enjoy.